کہ جو بھی نظریہ ہو ایسا ہو کہ جو زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کر لے. سبحان اللہ. یہ نہ ہو کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمیں نیا نظریہ تراشنا پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک زندگی کے شعبے ہیں. انفرادی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اخلاقیات کی ضرورت ہے. تہذیب نفس کا نظریہ ہمیں درکار ہے. بے شک. تہذیب نفس کا نظریہ. بے شک. ہم اپنے آپ کو کیسے ایک مہذب انسان بنائیں. واہ. اگر اس کی ضرورت محسوس ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر مہذب ہونے کی ضرورت محسوس ہو، ورنہ ایسے بھی نمونے پائے جاتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ساری دنیا کو غیر مہذب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خود غیر مہذب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور اپنی تہذیب کو ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہیں. نام لینا کوئی ضروری تھوڑی ہے. آپ میری روش سے واقف ہیں. میں کوئی پہلی بار خطاب نہیں کر رہا ہوں. میں تو بڑوں کا نام نہیں لیتا. ایسے ہیں، آج بھی ہیں، اپنی تہذیبی برائیوں سے واقف ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ واقف نہیں ہیں. اور ہماری تہذیبی خوبیوں سے واقف ہیں. اسلام پر اعتراض کرنے والے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے جانتے ہیں کہ آج بھی اسلامی کلچر میں کتنی خوبیاں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ہماری خوبیوں سے بے خبر نہیں ہیں، مگر دشمن ایک خاص انداز سے لڑائی لڑ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے اندھے ہو جائیں، ہماری آنکھوں میں اس طرح دھول جھونک دی جائے کہ ہمیں اپنی اچھائی بھی برائی معلوم ہو اور ان کی برائی بھی اچھائی نظر آئے. دشمن کے اس سحر سے بچے رہیے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دشمن کے اس جادو کے اثر میں نہ آ جائیے گا. ٹھیک ہے، اپنی کمزوریوں پر نظر ہونی چاہیے. جب تک اپنی کمزوریوں پر نظر نہیں ہوگی اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے، ترقی ممکن نہیں ہے، تقدم ممکن نہیں ہے، ارتقاء ممکن نہیں ہے، عروج ممکن نہیں ہے، آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ صاحب معراج کی امت عروج نہ پائے. مستقبل سے کبھی مایوس نہ ہوئیے. بے شک. اور دشمن سے کبھی خوف نہ کھائیے. خوف ہو تو صرف خدا کا، بے شک. امید ہو تو صرف خدا سے. بے شک. تو نظریے تہذیب نفس کے بھی الگ الگ نہیں ہونے چاہیے. جو بھی نظریہ ہو تہذیب نفس کے لیے بھی وہ کارآمد ہو. گھر کو سنوارنے کے لیے یعنی تدبیر منزل، تہذیب نفس کے بعد دوسری منزل ہے تدبیر منزل. گھر کی ادارت کیسی کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھر کا ایڈمنسٹریشن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب مستقل موضوعات ہیں الگ الگ عشروں کے لیے. بے شک. اور عشرے کیوں 40 مجلسیں بھی ایک ایک موضوع پر پڑھی جائیں تو بے شک. تہذیب نفس کوئی چھوٹا عنوان تھوڑی ہے. تدبیر منزل، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، گھر کس طرح چلایا جائے، تقسیم حقوق و فرائض کس طرح ہو، اور اس کے لیے کون سا نظریہ انتخاب کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
کون سا نظریہ ہمیں بتائے گا کہ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. کون سا نظریہ ہمیں بتائے گا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کون سا نظریہ بتائے گا کہ مرد کو برتری ہے یا عورت کو برتری؟ کون سا نظریہ بتائے گا کہ دونوں برابر ہیں یا کوئی برتر کوئی کمتر ہے؟ کون سا نظریہ بتائے گا؟ پھر ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اولاد سے ماں باپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو اولاد پر واجب ہیں، اور اولاد کے کتنے حقوق ہیں جو والدین پر ہیں؟ بے شک. ان تمام سوالات کی تفسیر کون سا نظریہ پیش کرے گا؟ اور پھر تدبیر منزل کے بعد سیاست مدن، گھر کے ایڈمنسٹریشن کے بعد دوسری منزل ہے انسانی معاشرے میں امن اور عافیت کے ساتھ جینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آرزو درست نہیں ہے کہ ہمارا گھر تو جنت نظیر ہو اور باقی پوری دنیا جہنم بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پوری دنیا جہنم بن جائے گی تو آپ کا گھر بھی سلامت نہیں رہے گا. چاہے گھر کا مسئلہ ہو چاہے کسی ملک کا